بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی کوئی بندہ مسجد کی طرف چلا تو آپ سمجھتے ہیں خوشی خوشی میں مسجد کی طرف چلا، نہیں، تیرے پیچھے شیطان کی پوری ٹیم چلی۔ شیطان اپنے سپاہیوں سے کہتا پکڑو اسے، مسجد میں نہ جانے پائیے۔ اب یہ روایت ہے، مطلب اسے خطابت نہ سمجھیے گا، کبھی لفاظی سمجھیں اسے آپ۔ اور دیکھیں میں آپ کو کیسے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بڑی گہری بات ہے، صلوات اچھی سی پڑھیں گے تو اچھی بات بتاؤں گا آپ کو۔ سنیے، بڑی نورانی مجلس ہے ماشاءاللہ۔ تو سب سے زیادہ جب آپ نکلتے ہیں تو شیطان بھی نکلتا ہے۔ اب جب آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں تو 6-7 سپاہی رہتے ہیں اس کے آپ کے پیچھے، وسوسہ ڈالو، کسی طرح کرو، کسی کے تیرے کپڑے بھی پاک ہیں یا نہیں؟ اب شیطان پہ ہاں فلاں جگہ چھینٹ لگی تھی، بھائی یہ بیچارے لوٹ آئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ چھینٹ لگ گئی تھی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب تک تجھے اپنے نجس ہونے کا یقین نہ ہو تو پاک ہے۔ یہ ذرا سی خواتین کے مسئلوں میں آج کل نہ پڑھنے کا بہانہ جوان نے بڑا اچھا تلاش کیا آج کل، ورنہ یہ مرض پہلے ہماری ماں بہنوں میں خواتین میں تھا، چھینٹ لگ گئی اور یہ ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا ہے۔ ہمارے اس کے جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے چھینٹ پاک ہے یا نجس ہے، تو یہ بے عملی کی طرف جا رہا ہے نا آدمی، یہ شیطان نے ڈال دیا اس کے، یوں آ گئی اور کیا پتہ چھینٹ آ گئی ہو۔ اب یہ بھاگنے لگے، اس کا مطلب بہکا لیا، اس نے اپنا کام کر لیا۔ مسجد کے دروازے تک کئی شیطان آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، کسی طرح یہ جانے نہ پائے۔ پھر آتا ہے یار میں نماز میں چل جاؤں گا، اس سے تو بہتر ہے اپنا کام کر لوں، اتنے اور کماؤں گا۔ اسی لیے تو دعا رکھی گئی ہو، وہ انڈیا پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا لگی ہوئی، لیکن یہاں تو لگی ہوئی ہے، اللہم اغفر لی۔ پڑھیے بھائی، مطلب آپ میں سے کوئی آدمی مسجد کی دعا ہی نہیں پڑھتا؟ ارے لکھی بھی ہے بھائی یہاں تو مسجدوں کے دروازے پر۔ اور آج انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں گا، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کسی صحابی نے نہیں بتایا آپ کو مسجد میں جانے کا طریقہ، یہ طریقہ بتایا بی بی زہرا نے۔ یہ بی بی زہرا کی روایت ہے کہ میرے بابا جب مسجد میں جاتے تھے تو کہتے تھے اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، آنے والے میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں آتے وقت جو اقتصاد کا خیال تیرے ذہن میں آیا، کہیں مجھے گھاٹا نہ ہو جائے، تو مسجد میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لے، پروردگار مجھ پہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جس پہ اللہ کی رحمت برسے وہ گھاٹے میں کہاں آئے گا؟ جب نکلے تو کیا کہے؟ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب فضلک، میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ عدل کے دروازے نہیں کھلوائے آپ نے، یہ نہیں کہا پروردگار عدل کے دروازے کھول دے۔ عدل کا مطلب ہے جتنا کام کیا اتنی نوکری ملے گی، فضل کا مطلب ہے کام تھوڑا سا کیا پیسہ زیادہ ملے گا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ دعا ہے مسجد میں جانے اور مسجد میں نکلنے کی، اسے ضرور حفظ کر لیا کریں اور یاد رکھیں اس کو۔ تو اب شیطان بہکا، ایک تھا بیچارہ مومن چلا نماز پڑھنے کے لیے، اب جب وہ چلا تو شیطان اس کے پیچھے چلا۔ مسجد کے سامنے ایک گندا پانی اکٹھا تھا، جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اب اس نے شیطان نے پیر مارا اس میں پانی میں، گندے پانی میں، اور چھینٹ لگ گئی اس کو، نجس ہو گیا۔ یہ نجس ہوا تو یہ گھر چلا، شیطان مطمئن ہو گیا کہ اب تو میں نے اسے راستے سے ہٹائی دیا۔ یہ گھر پہنچا، بیوی نے کہا سردی ہو رہی ہے اب کیا کرو گے، کل چلے جانا فلاں۔ کبھی کبھی گھر والوں کو بھی شیطان بنا دیتا ہے، یہ نہ جائیے، ایسا کر لیجئے ویسا کر۔ انہوں نے کہا نہیں میں ضرور جاؤں گا، مجھے نماز مسجدی میں پڑھنی ہے۔ تو کپڑے بدلے، پاک کیا، پھر چلا۔ شیطان نے پھر دیکھا، پھر اس نے پھر اسے گرا دیا۔ 3 دفعہ مومن کپڑے بدل بدل کے آیا اور شیطان اسے گراتا رہا۔ چوتھی مرتبہ جب آیا تو دور سے شیطان کہنے لگا میاں سنبھل کے، گر نہ جائیے گا، اور اگر اندھیرا لگ رہا ہو تو میں آپ کو چراغ دکھاؤں۔ اب شیطان نے اس کو چراغ دکھایا، یہ حکایت ہے باقاعدہ، شیطان نے اس مومن کو چراغ دکھایا اور کہا لیجیے سرکار آئیے آئیے اور آپ مسجد میں جائیے، پڑھیے نماز۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ بھی پڑھ لیجیے، لیکن مومن اکیلا تو نیکی نہیں کرتا نا۔ انہوں نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں میں تو مسجد میں نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ ارے بھائی جب آپ آ ہی گئے ہیں تو پڑھ لیجئے۔
ارے میاں ایسا حلیہ آپ کا، اتنے نورانی آدمی آپ، اور آپ نماز نہیں اس کا مطلب ہے شیطان جو ہے پھٹکار والے چہرے سے نہیں بہکاتا، ورنہ تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے شیطان ہے، وہ تو ہم جیسوں کی شکل میں آتا ہے جنہیں آپ بڑا مقدس سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ذاکر ہیں مولا کے تو یہ کیا کرتے ہوں گے، تو ہم جیسوں کی شکل میں وہ آتا ہے، تو لہذا وہ کہیے کہا نہیں، انہوں نے ضد کر لی، کہا نہیں آئیے آپ پڑھیے نماز، انہوں نے کہا تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، کہا ارے بھائی غلط نہیں، میری تم نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے راستہ دکھایا، تو میری شرافت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں مسجد کے اندر لاؤں تاکہ تم بھی عبادت کر سکو۔ انہوں نے کہا نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ جو تین چار دفعہ گرایا تھا یہ میں نے ہی گرایا تھا۔ ہاں؟ ارے بھائی میں تو سمجھ رہا ہوں بڑے مومن ہیں آپ، کہا نہیں یہ 4-5 دفعہ جو گرایا تھا میں نے ہی گرایا تھا آپ کو، اس لیے کہ آپ اللہ کے بڑے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، میں نے چاہا کہ آج تمہیں نماز نہ پڑھنے دوں تو میں نے گرا دیا، اور 2 دفعہ گرایا، اب جیسے جیسے تمہاری ہمت بڑھتی رہی ویسے ویسے میری ہمت کم ہوتی رہی۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، تیری طاقت بڑھتی رہی میری طاقت گھٹتی رہی۔ کہنے لگا پھر تم نے مجھے راستہ کیوں دکھایا؟ اب سنیے روایت، تم نے مجھے راستہ کیوں دکھایا؟ کہا جب میں نے تجھے پہلی مرتبہ بھیجا نجس کر کے اور تو اپنے گھر پہنچا، تو دوبارہ آیا تو اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جب دوبارہ میں نے بھیجا تو اللہ نے تیرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، جب تو تیبارہ آیا تو اللہ نے تیرے رشتہ داروں کے گناہ کو معاف کر دیا، چوتھی مرتبہ میں نے راستہ اس لیے دے دیا کہیں یہ مومن آج پورے گاؤں کی بخشش ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، سمجھ رہے؟ کہیں یہ مومن پورے گاؤں کی بخشش ہے نہ کرا دے، اس لیے میں نے، تو اس کا مطلب ہے اسی لیے مسجد تک تک آتا ہے، بعض لوگوں کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، الحمد پڑھتے ہیں تو بہکاتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو بہکاتا ہے، سب سے زیادہ پاور کے ساتھ آتا ہے سجدے میں، کہتا ہے کسی طرح یہ مومن بندہ سجدے میں نہیں جانا چاہیے، سجدے میں چلا گیا تو میرے اندر سے نکل گیا۔ آخری مرحلہ ہے شیطان کے پاس سجدے کی حالت میں بہکانا، جب آپ نہیں بہکے آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا تو آپ جیت گئے، تو شیطان ہار گیا اور آپ جیت گئے۔